سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے فَإِن زَلَلْتُمْ، اور اگر تم پھسل گئے، من بعد، اس بات کے بعد، ما جاءتکم، وہ جو تمہارے پاس آ چکی ہیں، البینات، واضح نشانیاں۔ فرمایا لوگو اگر ان واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد پھر تم راہ راست سے ہٹ گئے، مفسرین کرام نے فرمایا کہ وہ واضح نشانی جو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو عطا فرمائی وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرمایا لوگوں میرے محبوب کے آ جانے کے بعد پھر اگر تم نے میرے محبوب کا راستہ چھوڑ دیا، یا مفسرین کرام نے فرمایا کہ بھئی یہ نعت سے مراد قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب امت کو قرآن عطا فرما دیا، فرمایا پھر زندگی کا جو کام بھی کرنا ہے قرآن کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ فرمایا اگر تم نے قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی اور راستے اختیار کر لیے تو فرمایا پھر یاد رکھنا، فَعْلَمُوا، اس بات کو پلے باندھ لینا، اس بات کو جان لینا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، عزیز، وہ بڑا غالب ہے، وہ بڑے غلبے والا بھی ہے، حکیم، اور وہ بڑی حکمتوں والا بھی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے حل ینظرون، کیا وہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا، مگر یہی، ان یاتیہم، کہ آ جائے ان کے پاس، اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب کے ساتھ، فی ظلال من الغمام، بادلوں کی تاریکیوں کے ساتھ، کہ ایسا بادل بھیج دے اللہ تبارک و تعالی جس کے اندر ایسی آندھی ہو کہ کچھ نظر ہی نہ آئے اس کے اندر سے۔ کیا وہ ایسے اللہ کے عذاب کے انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ والملائکۃ، اور فرشتے آ جائیں حکم عذاب کے ساتھ کہ اللہ انہیں عذاب کا حکم دے دے اور وہ اس قوم کے اوپر ظاہر ہو جائیں۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا وَقُضِیَ الْأَمْرُ، اور جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کر دیا جاتا ہے، معاملہ پورا کر دیا جائے۔ اور فرمایا یہ یاد رکھنا وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے دربار ہی کی طرف، ترجع الامور، تمام کے تمام امور جو ہیں وہ لوٹتے ہیں اللہ کے دربار کی طرف۔ جیسے ہر معاملہ اللہ کے دربار کی طرف لوٹتا ہے تو اے بندو تمہیں بھی اپنے اللہ کے دربار کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ جو مساجد کے اندر پھٹے پڑے ہوئے ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو فوت ہو گئے ہیں، یہ جو پھٹا پڑا ہوتا ہے یہ بھی ایک عبرت کا نشان، اس سے بھی ہمیں لینا چاہیے کہ آج اگر کوئی اس کے اوپر لیٹا ہے اور اسے غسل دیا جا رہا ہے، کل کو ہماری باری بھی آ رہی ہے۔ وہ جو چار پائی پڑی ہے جس پہ آج کسی کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، کل کو میرا جنازہ بھی اس کے اوپر اٹھنے والا ہے۔ اور اگر آج کوئی بندہ قبر کے اندر چلا گیا ہے، اس نے دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کے سلسلے چھوڑ دیے ہیں، ان قریب مجھے بھی ترجع الامور، کیونکہ ہر معاملہ جو لوٹ رہا ہے تو میرے معاملات بھی میرے اللہ کے حضور پیش ہونے ہیں، مجھے اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اور اگر یہ یقین بندے کو غالب ہو جائے، ڈھیر سارے معاملات ایسے ہیں، بندے کو بعض دفعہ خواب آ جاتا ہے، خواب کے اندر کو ڈر جاتا ہے، اور جب ڈر جاتا ہے کسی سیانے کو سناتا ہے تو وہ پھر تھپکی دیتا ہے، پتر کوئی بات نہیں ہے، یہ خواب ہی تو تھا، گزر گیا ہے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ کوئی بندہ خواب دیکھتا ہے اور خواب میں بادشاہ بن جاتا ہے، اور جب یہ کہانی بھی وہ کسی کو سناتا ہے پھر بندہ تھپکی دیتا ہے، پتر یہ خواب ہی تھا، گزر گیا ہے۔ لیکن پیارے بھائیوں وہ جو جنت کا ظہور ہے، وہ جو جنت کا وجود ہے، اور وہ جو جہنم کا وجود ہے، وہ خواب نہیں ہے، وہ ایک حقیقت ہے جس کے بعد یہاں تک کہ قبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔
تو عرض کی گئی یا رسول اللہ کیسے باغ بنے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم نے خود بنانی ہے، بندے نے خود جنت کے باغوں میں سے باغ بنانی ہے۔ اگر اس بات کا یقین رکھے گا کہ مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، پھر اپنے اعمال سیدھے رکھے گا۔ جسے پتا ہوگا کہ فرشتے بھی ہیں جو بندے کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ کر دیتے ہیں یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے امور کو بھی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور امر کیا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کون سے انعامات ہیں جو اللہ نے ہمیں دے رکھے ہیں، تو فرمایا پھر بندہ اپنے آپ کو سیدھا رکھتا ہے، اور جو بندہ اپنے آپ کو سیدھا رکھتا ہے اللہ اس کی آخرت سیدھی فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ہمیشہ سیدھا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔